دوستو السلام علیکم، میں ہوں عاطف توقیر۔ گلگت بلتستان میں طویل عرصے سے کئی روز سے سخت سردی میں احتجاج چل رہا ہے گیہوں کی قیمتوں کے حوالے سے۔ یہ ہے کیا معاملہ؟ اس میں احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ کیا ہے؟ اتنی شدید سردی میں وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین اور بچے تک وہاں موجود ہیں، کیوں ہو رہا ہے ایسا کچھ؟ تو آئیے میں نے سوچا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ آصف ناجی موجود ہیں، مقامی صحافی بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں۔ ناجی صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ عاطف توقیر صاحب۔ آج آپ نے گلگت بلتستان میں پچھلے کافی عرصے سے جاری اس اہم ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ اچھا، یہ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ پہلے تو سب سے پہلے بتائیے، یہ ضروری ہے ناجی کے لوگوں کو معلوم ہو، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ ہوں گے جن کو صورتحال کا علم نہیں ہے، جو ٹھیک سے واقف نہیں کہ کیوں احتجاج ہو رہا ہے، کیوں احتجاج ہے؟ یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ جی، پچھلے تقریباً ایک مہینے پہلے جو ہے گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے، اس نے وہاں پر جو آلریڈی جو سبسڈائز گندم جو 1974 سے وہاں کے عوام کو مل رہا تھا، اس کا خاتمہ کیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ پچھلے سال جو پچھلی گورنمنٹ تھی، انہوں نے وہاں پر عوام کے اوپر ٹیکسز نافذ کیے ہیں اور صحت کارڈ کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو ان ایشوز کو لے کے عوام اس وقت سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس میں صرف گیہوں کا مسئلہ نہیں ہے، گندم کا ایشو نہیں ہے، اس میں کافی سارے اور بھی ڈیمانڈ شامل ہیں جو کہ کبھی بھی پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں ہوئے ہیں۔ اور تقریباً ایک مہینے سے جو ہے اس جنوری کی سردی میں، دسمبر جنوری کی سردی میں مائنس ٹیمپریچر جو ہے -5 سے لے کے -15 تک وہاں پہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو اس سردی میں جو ہے تقریباً ایک مہینے سے جو ہے عوام سڑکوں پر ہے اور ان مطالبات کو لے کے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو نہ ہی اس کے اوپر گورنمنٹ کوئی ایکشن لے رہی ہے۔ چلو خیر، گورنمنٹس تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جو عموماً ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اس نے بھی اس عوامی ایشو پہ جو ہے کوئی توجہ نہیں۔ آصف، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ مطالبات کیا ہیں، بنیادی مطالبات کیا ہیں لوگوں کے، ذرا یہ واضح کیجیے۔ جی، عوام کا سب سے پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی پہلے جو سبسڈائز گندم مل رہی تھی، سبسڈی والی گندم عوام کو مل رہی تھی، اس پر جو سبسڈی ختم کی ہے اس کو بحال کیا جائے، یہ پہلا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فائنانس ایکٹ کے ذریعے وہاں پر جو ٹیکسز لاگو کیے گئے ہیں، غیر قانونی اور غیر آئینی، ان ٹیکسز کا اور اس فائنانس بل کا، فائنانس ایکٹ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، ایجنڈا ہے، مطالبہ ہے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ جو صحت کارڈ کا جو خاتمہ کیا گیا ہے اس کو بحال کیا جائے۔ اس کے علاوہ کافی سارے اور بھی ڈیمانڈس ہیں۔ اس میں جو سب سے جو بڑا ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو اسمبلی ہے، کٹھ پتلی بے اختیار جو اسمبلی ہے، عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ اس اسمبلی کو آئین ساز اسمبلی کا درجہ دیا جائے، کیونکہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جو ہے گلگت بلتستان شامل نہیں ہے، پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ گلگت بلتستان سے متعلق جو ہے قانون سازی یا آئین سازی نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے جو ہے پچھلے 70 سالوں سے جو ہے گلگت بلتستان کے عوام جو ہے تمام تر بنیادی و انسانی حقوق سے محروم ہے۔ وہاں کے عوام کا جو ایک بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی ہی اسمبلی کو جو ہے آئین سازی کا اختیار دیا جائے، اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق، اور جو کشمیر ڈسپیوٹ جو چل رہا ہے اس کے مطابق جو ہے وہاں جب تک مسئلہ کشمیر کا کوئی پائیدار حل نہیں نکلتا استصواب رائے تک، اس وقت تک جو ہے گلگت بلتستان اسمبلی کو جو ہے آئین ساز اسمبلی کا درجہ دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ اس کا جو جوڑ ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک عام پاکستانی یہ سوال ضرور کرے گا کہ صاحب پاکستان میں دیگر علاقے کے لوگوں کو بھی تو سبسڈائز گندم نہیں ملتی، تو پھر گلگت بلتستان کے لوگوں کو، یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ایک عام پاکستانی سمجھ سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ جی، سب سے پہلے یہ بات بہت غلط ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دوسرے علاقے میں جو ہے سبسڈائز گندم نہیں ملتی۔ شاید گندم کے اوپر سبسڈی نہیں ملتی ہو، لیکن کبھی کبھار آپ کو سپورٹنگ پرائز کے نام پہ اور بہت سارے دیگر نام پہ جو ہے نا وہ آپ کو مختلف چیزوں کے اوپر سبسڈی ملتی ہے۔ کبھی بجلی پہ سبسڈی مل رہی ہوتی ہے، کہیں گندم پہ، گیہوں پہ سبسڈی مل رہی ہوتی ہے۔ جو پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جو ہے میٹرو جیسے
جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر وہ جو ہیں سبسڈی کے اوپر چل رہے ہیں. مزید یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر آلریڈی پاکستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں کے لوگوں کو مختلف چیزوں کے اوپر سبسڈی مل رہی ہے. گلگت بلتستان کے عوام کو گندم کے اوپر سبسڈی اس وجہ سے مل رہی ہے کہ گلگت بلتستان پہلے تو پاکستان کے لوگوں کو ایون کہ گورنمنٹ کی بھی وہاں پر کوئی توجہ نہیں تھی. یہ 1970 کی جو دہائی ہے اس کی بات ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2 دفعہ جنگیں ہو چکی تھی، اور شملہ معاہدے اور تاشقند معاہدوں کے دوران جو ہے یہ بات سامنے آئی تھی جب پاکستان کی طرف سے کشمیر میں جو ہے وہ استصواب رائے کی بات کی گئی، اپنا دعویٰ جب کیا گیا تو انڈیا کی طرف سے بھی اس ایشو کے اوپر بات ہوئی تھی کہ انڈیا نے گلگت بلتستان کو خالی کرنے کی بات کی تھی. تو پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں پر دورہ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا کہ وہاں پر عوام کی جو حالت ہے، معاشی حالت ہے، وہ انتہائی ناگفتبے ہے. وہاں کے عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے بڑی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی انڈسٹری نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں سے عوام جو اپنا روزگار کما سکے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اتنے سخت موسمی حالات ہیں کہ وہاں پر کاشتکاری جو ہے وہ صرف گرمیوں میں صرف ایک فصل کی حد تک ہو سکتی ہے، اور کچھ علاقوں میں بھی تو یہ بھی مشکل ہوتی ہے. تو عوام بہت پسماندہ اور غریب ہونے کی وجہ سے پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سخت ترین موسمی حالات میں وہاں کے لوگ جو ہے وہ زندگی بسر کرتے تھے، جہاں پر جو ہے فصلوں کی کاشت اس طرح سے ممکن نہیں ہے جس طرح سے سندھ یا پنجاب میں ممکن ہے. اچھا، مزید یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی دوسری انڈسٹری نہیں ہے، وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی فیکٹریز نہیں ہے جہاں پر عوام اپنا روزگار کما سکیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی جب انڈیا نے اپنا دعویٰ کیا اور بھٹو نے وہاں کے حالات دیکھے تو بھٹو نے اس کا تقابلی جائزہ کیا انڈین کشمیر سے اور انڈین کرگل لداخ سے. تو وہاں کے بھی موسمی حالات بالکل اسی طرح کے ہیں جس طرح سے گلگت بلتستان کے ہیں. تو انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت وہاں پر جو ہے 26 آئٹمز کے اوپر اس وقت بھی جو ہے وہاں کے کرگل لداخ کے لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں. اس میں گیہوں بھی شامل ہے، چینی اور دیگر جو اشیاء خردنوش ہے ان سب کے اوپر وہاں کے عوام کو سبسڈی مل رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہاں پہ کیونکہ گلگت بلتستان ایک ایسے ریجن میں رہتا ہے جہاں پہ گلیشیئرز اور مخصوص موسمی حالات میں رہتے ہیں، تو یہاں کا ایکو سسٹم جو ہے ہمارے لیے بڑا میٹر کرتا ہے کہ اس میں اگر کوئی بڑی چینجز آ گئے تو ہمارا پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. تو انڈیا کی گورنمنٹ نے وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہاں کے موسمی آلودگی سے بچانے کے لیے کرگل لداخ کو وہاں پر اگر کوئی شخص جو ہے کوئی الیکٹریکل کار یا بسیں وغیرہ خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ان کو سبسڈی دی جاتی ہے. تو پہلے جو ہے گلگت بلتستان کے عوام کو بھی کوئی 2-3 آئٹمز کے اوپر جو ہے سبسڈی مل رہی تھی. اس میں جو ہے جلانے کے لیے مٹی کا تیل اور یہ کچھ دال چینی وغیرہ پہ اور گندم پہ سبسڈی مل رہی تھی. باقی ساری سبسڈیز ختم کر کے صرف گندم کے اوپر سبسڈی دی جا رہی تھی. وہ بھی بتدریج اب ختم کرتے ہوئے 2014 میں پہلی دفعہ کوشش کی گئی کہ اس سبسڈی کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس کی قیمتیں بڑھائی تھی، تو ابھی بہت پہلے جو سبسڈی دی جاتی تھی اس کے مقابلے میں ابھی بہت تھوڑے سے پیسے ہیں، صرف 9 ارب روپے جو ہے سبسڈی کے مد میں گلگت بلتستان گورنمنٹ کو دی جا رہی ہے. تو اس کو بھی اب ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہاں کے عوام کا شدید رد عمل ہے، عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں میرے خیال میں کوئی 40% جو آبادی ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. لیکن جب آپ گلگت بلتستان کا جائزہ لیتے ہیں، گلگت بلتستان کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے 60 سے 70% جو آبادی ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے یہ گندم کی سبسڈی جیسے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اچھا، میں ٹھیک ہے تاج، ہمیں اب یہ تو بات واضح ہو گئی ہے، ایک عام آدمی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان اصل میں اس معاہدے کے تحت پابند ہے کہ وہاں کے لوگوں کو سب سے اچھا. یہ بھی آپ نے ذکر کیا کشمیر اور گلگت بلتستان کے آپس کے، ایک عام آدمی کو نہیں معلوم. پاکستان میں لوگ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں، کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے حوالے تو ایک عام پاکستانی کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے. تو آپ ذرا یہ ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بتائیے، ایک عام پاکستانی کو جو سندھ میں یا پنجاب میں رہتا ہے، کہ گلگت بلتستان کا کیا تعلق ہے کشمیر کے معاملے کے ساتھ، اور پاکستان کیوں جو گلگت بلتستان ہے اس کو اپنا کوئی حصہ نہیں بنا سکتا آئینی طور پر.
صرف عموماً جب پاکستان میں مسئلہ کشمیر کی بات کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ہے وہی صرف ڈسپیوٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے۔ 1947 میں جب پارٹیشن ہوا اس وقت جو ہے انڈیا کے اندر جو ہے 256 جو ہے آزاد پرنسلی اسٹیٹس تھے۔ اس میں جو سب سے بڑی اسٹیٹ تھی وہ ریاست جموں کشمیر و اقصی تبت تھا، تو اس میں گلگت بلتستان بھی شامل تھا۔ اس میں گلگت بلتستان میں شامل تھا جب وہاں پر یہ ہوا کہ پہلے مہاراجا نے چاہا کہ وہ کشمیر کو آزاد ایک اسٹیٹ کے طور پر قائم رکھے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ 22 اکتوبر کو جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہمارے قبائلی علاقوں سے جو ہے لشکر کشی ہوتی ہے کشمیر کے اوپر، اور مہاراجا کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مہاراجا جو ہے وہ مجبوراً جو ہے نا وہ اس کا الحاق جو ہے انڈیا سے کرتا ہے، اپنے ریاست کو بچانے کے لیے یا شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیتا ہے۔ تو اس وقت گلگت بلتستان بھی اسی ہی کشمیر کا حصہ تھا۔ 22 اکتوبر کو ہونے والے اس الحاق کے ریئیکشن میں ریاست کے شہریوں نے جو ہے وہ بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، یا اس کے ایک ریئیکشن عمل میں آتی ہے۔ اس میں جو ہے پھر یہ آزاد کشمیر جس کو کہا جاتا ہے پاکستانی ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر، اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں سے جو ہے ڈوگرا فوجوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، اور کوئی گلگت بلتستان جو ہے کوئی 16 دن جو ہے اسی صورت میں رہنے کے بعد جو ہے 16 نومبر کو جو ہے وہ پھر ایک پاکستان کا ایک پولیٹیکل ایجنٹ آ کے اس کو ٹیک اوور کرتا ہے۔ اس کے بعد انڈیا جو ہے یونائٹڈ نیشن میں چلا جاتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں گلگت بلتستان بشمول کشمیر کے اوپر ریزولوشنز ہیں، اس کے قراردادیں ہیں، جس میں دونوں ملکوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے پہلے اس علاقے سے فوج نکالنے کو کہا جاتا ہے، اور انڈیا کو جو اپنا زیادہ تر فوج نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے، تاکہ استصواب رائے کے لیے ریفرینڈم کے لیے ماحول سازگار ہو۔ اور ریفرینڈم کے بعد جو ہے اس بات کا تعین ہونا تھا کہ آیا کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا پارٹ بنے گا، یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، یا پھر آزاد رہتے ہیں۔ تو وہ صورتحال یا وہ ماحول جو ہے کبھی بنا نہیں، اس کے لیے صورتحال جو ہے جو کہ تو رہی، دونوں ملکوں نے اس کے اوپر تعاون نہیں کیا۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف انڈیا کا قصور ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ قصور پاکستان کے ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی سنجیدگی نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے جو علاقے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے، وہ ڈسپیوٹڈ چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کو پاکستان کا جو آرٹیکل ہے، آئین کا آرٹیکل 257 جو ہے وہ اس سے متعلق ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ علاقے جو ہے اگر فیوچر میں اگر یہ چاہیں تو استصواب رائے کے بعد چاہیں تو پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں، تو تب تک یہ علاقے جو ہے پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کی جو اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ ان علاقوں کے حوالے سے کوئی آئین سازی نہیں کر سکتی۔ یہ بات اچھا، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ناجیب۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی اسمبلی، پاکستان کی پارلیمان گلگت بلتستان کے حوالے سے قانون سازی نہیں کر سکتی، تو کیا یہ گلگت بلتستان کا خطہ ایک لاقانونیت کا خطہ ہے؟ اس پہ کوئی قانون موجود نہیں ہے؟ یہاں کے لوگوں کو انسانی حقوق کیسے مہیا ہوتے ہوں گے جب کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز نہیں ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو آپ پاکستانی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز اگر نہیں ہے، یعنی شہری ضمانتیں نہیں ہیں، تو کسی شخص کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، غائب بھی کیا جا سکتا ہے، بغیر وجہ کے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی وہاں تو پھر طاقت کا راج ہوا نا۔ تو یہ کیسے پھر وہ آپ ایک عام شہری کو بتائیے، ایک عام پاکستانی کو بتائیے کہ وہاں پر گلگت بلتستان کا ایک عام شہری، اس کے مسائل کیا ہیں قانونی طور پر؟ یوں تو پورے پاکستان میں آئین ہونے کے باوجود جو ہے ایک لاقانونیت کے ایک صورتحال ہے۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ اس کے اوپر اکثر بولتے بھی رہتے ہیں۔ پاکستان کے تمام صوبے جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں۔ گلگت بلتستان کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امبریلا کے انڈر نہ ہونے کی وجہ سے، عدالتیں پاکستان کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں پر ہماری ایکسس نہ ہونے کی وجہ سے، گلگت بلتستان میں صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپلس دوں گا کہ جو پاکستان کے اندر جو ATA کے جو قوانین جو دہشت گردوں کے لیے بنے تھے، وہ جو ہے وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر وہ لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں۔ اور جو ہے جو بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، جو وہاں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں، سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو شیڈول 4 میں ڈالا جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، ان کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر جو ہے ان کو مفلوج کیا جاتا ہے اس قانون کے تحت۔ مزید یہ کہ وہاں پر جو دیگر عناصر، گلگت بلتستان کی مقامی آبادی تو انتہائی پرامن تھی، لیکن اسٹیٹ اسپانسرڈ جو 70s کے بعد 80s کے بعد جو وہاں پر ٹیررزم چل رہی، کہیں پر سیکٹرین وائلنس کی صورت میں، کہیں پر ریلیجیس ایکسٹریمزم کی صورت میں، ان کو باقاعدہ شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے۔
جو قانون ان کے لیے بنا تھا ان میں سے کوئی بھی ایک وہاں پر نہیں ہے. مزید یہ ہے کہ پاکستان کا جو GB کا جو پورا جو جس کے اوپر گلگت بلتستان کو چلایا جا رہا ہے وہ GB آرڈر 2018 ہے, اور اس سے پہلے 2009 میں بھی ایک آرڈر آیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں. اس نے تھوڑی بہت جو ہے وہ اسمبلی اور ان کو امپاور کیا. اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ حقوق اس طرح سے ان کا تعین نہیں ہو سکا جو گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے, یا یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنس یا جو یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے اپنے جو سگنیٹری جو نیشنز ہے ان کے عوام کے لیے, وہ حقوق بھی گلگت بلتستان کے عوام کو حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے گلگت بلتستان جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تیسرے درجے کے جو شہری ہیں ان سے بھی ہم بدتر زندگی گزار رہے ہیں. وہاں پہ ٹوٹلی جو آپ نے کہا کہ لا قانونیت کا راج, تو وہاں پہ بیوروکریسی اور جو محکمے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی منوپلی چلتی ہے, ان کی منمانی چلتی ہے. وہ چاہیں کچھ بھی کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. ایون یوں تو پورے پاکستان میں صحافت اور عدلیہ آزاد نہیں ہے, یا عدلیہ سے اگر کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اس کو جب ہم گلگت بلتستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس سے بھی بہت برے حالات ہیں. وہاں پر میڈیا کا بہت برا حال ہے, آزاد میڈیا آزاد نہیں ہے, وہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں. ایون یہ کہ پاکستان میں جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کے تحت جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں میں جو ہے انڈکشنز ہوتی ہیں. گلگت بلتستان میں جو ہے وہاں چیف سیکریٹری کے اس کے اوپر جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ ججز کی انڈکشن ہوتی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کے حالات ہوں گے. ناجی, ہم نے دیکھا کہ جب بھی وہاں پر کوئی معاملہ ہوتا ہے, احتجاج ہوتا ہے, تو آپ کے یہاں شیعہ سنی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ آپ کے یہاں بہت زیادہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہے؟ آپ کسی کیوں میں ہی اس کا جواب ہے کہ جب بھی حقوق کی کوئی بات ہوتی ہے, جہاں جب بھی کوئی جدوجہد ہوتی ہے, کوئی تحریک چلتی ہے یا کوئی احتجاج ہوتا ہے, شیعہ سنی کی لڑائی ہو جاتی ہے. تو جب عوام اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں تو اس وقت تو یہ لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ لڑائیاں جو ہیں وہ کروائی جاتی ہیں. وہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی تھوڑے بہت پاورفل جو سیکٹرز ہیں یا پلرز ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسٹیٹ ہی ان کو مینج کرتا ہے. تو یہ تو ہر معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ کنفلکٹس ہوتے ہیں, رفٹس ہوتے ہیں. تو جہاں کہیں بھی جب عوام متحد ہونے لگتے ہیں اپنے ایشوز کو لے کے, اپنے مسائل کو لے کے, انسانی اور سیاسی حقوق کو لے کے, تو جو اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹ کے جو آرگنس ہیں وہ فوراً سے ان فالٹ لائنز کو جو ہے وہ ایکٹیو کر دیتے ہیں اور عوام کو جو ہے آپس میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف ناجی. گلگت بلتستان میں اس وقت جو احتجاج چل رہا ہے خاص طور پر گیہوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ناجی یہ بتائیے, ابھی آپ نے شیعہ سنی ڈیوائڈ کی بھی بات کی, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ اہم بات یہ کہ گلگت بلتستان میں جو تعلیم کا ریشو ہے, لٹریسی ریشو ہے, وہ تو بہت ہائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک عام آدمی زیادہ باشعور بھی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں جی کہ پھر گلگت بلتستان کو صوبہ کیوں نہیں بناتے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو باشعور گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اور مطالبہ اگر وہ آئینی چھتری چاہتے ہیں تو کیا وہ پاکستان سے ہلاک چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ یہ ابھی قبل از وقت ہوگا, کیونکہ کبھی بھی جو ہے نا اس کوشچن کے اوپر کوئی ریفرینڈم نہیں ہوا, عوام سے کوئی رائے نہیں لی گئی ہے. وہاں پر مختلف قسم کی سوچ پائی جاتی ہے. ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے. ایک وہاں پر کافی سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ان کو کشمیر طرز کی گورنمنٹ دی جائے, بھلے وہ بھی اتنی بااختیار نہیں ہے, لیکن علامتی طور پر جو ہے ان کو الگ جھنڈا, الگ آئین, الگ ترانہ اور الگ اسمبلی دی ہوئی ہے. وہاں پر جو چیف ایگزیکٹو برائے نام ہے ان کا نام پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس ہیں. تو اس سے ایک ان کی ایک تشفی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک ان کے خیال کی, سوچ کی یا جذبات کی. تو ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کشمیر طرز کا کوئی بااختیار سیٹ اپ دیا جائے. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہاں پر یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بالکل آزادی چاہتے ہیں. لیکن کوئی ابھی تک گلگت بلتستان میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ وہاں کے جو ہے وہ کوئی انڈیا سے بھی الحاق چاہتے ہوں. تو 3 طرح کی سوچ گلگت بلتستان کے اندر پائی جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ پاکستان کا صوبہ بنایا جائے,
باقاعدہ آئینی. ایک یہ ہے کہ کشمیر طرز کا سیٹ اپ ان کو دیا جائے جس میں جو ہے وہ دفاع کے علاوہ تمام اختیارات جو ہے وہاں کی لوکل اسمبلی اور گورنمنٹ کے پاس ہوں. اور ایک سوچ ابھی پہلے بھی پائی جاتی تھی, ابھی اس کے اوپر خاص طور میں جو ہے یوتھ کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اب باقاعدہ جو ہے پاکستان سے الگ ایک خود مختار ریاست چاہتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے پہلے بھی جدوجہد ہوتی رہی ہے, ابھی بھی مختلف جو ہے تنظیمیں اور مختلف خیال کے لوگ جو ہیں میں وہ اسی اس پہ سوچ بات کو لے کروں کر. گا کیونکہ کچھ عرصے پہلے ایک غالباً پچھلے دور میں پاکستان میں جو پچھلی حکومت تھی اس کے دور میں ایک جنرل صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگ تو غدار ہوتے ہیں. تو کیا کتنے غدار ہیں گلگت بلتستان کے لوگ؟ غدار کی تو سب سے پہلے ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ غدار ہوتے کون ہے. سب سے پہلے میرے خیال میں اس کی ڈیفینیشن پاکستان کا آئین دیتا ہے کہ غدار کون ہے. تو پاکستان کا آئین کا جو آرٹیکل 6 ہے اس میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ غدار کون ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر بڑے کیسز بھی چلے ہیں, اور ان کیسز کے اوپر جو ہے سزائیں دینے والے ججز جو ہے نا وہ خود جو ہے غیر طبی لیکن معتبر ہیں. آخرکار ایک جنرل صاحب ہی ہے اس قانون کے تحت پاکستان کا جو واحد آدمی جس کو تصدیق شدہ غدار کہا جا سکتا ہے وہ تو ایک جنرل صاحب ہی نکلے. اس کے اوپر عمل, اس فیصلے کے اوپر عمل تو خیر نہیں ہو سکا. تو خیر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے آئین کا حصہ ہی نہیں ہیں تو ہم غدار کیسے ہوئے. ابھی تو یہ تعین ہونا باقی ہے کہ ہم نے جو ہے کہاں جانا ہے. آیا ہم نے پاکستان کا آئینی حصہ بننا ہے یا انڈیا کا آئینی حصہ بننا ہے, یا پھر ہم نے ایک آزاد خود مختار ریاست کی شکل میں رہنا ہے. اچھا ایک اور چیز آخر میں اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا جب ہم آئین کا پاکستانی آئین کے باقاعدہ حصہ بنیں گے اور اس کے اوپر ہم ایگری ہوں گے, اور اس کے بعد جا کے ہم اس آئین کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر جو ہے غداری کا وہ لگ سکتا ہے, ٹیگ لگ سکتا ہے. اس سے پہلے گلگت بلتستان کے کسی بھی شہری کے اوپر کسی بھی ملک کے آئین کی غداری کا جو ہے نا کوئی الزام نہیں لگ سکتا. اچھا ناجی آخر میں بتائیے, شناخت گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے شناخت کا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جب آپ آئین کی چھتری کے نیچے نہیں ہوتے تو شناخت ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے, کیونکہ آپ جب پاکستان میں کام کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کس قانون کے تحت کام کر رہے ہوں گے, اور جب آپ اپنے علاقے میں ہوں گے تو ایک دوسری فورن فورسز ہیں, وہ اس کا مطلب ہے وہ آپ کے موجود ہیں. شناخت کتنا اہم معاملہ ہے اور اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ؟ گلگت بلتستان کیونکہ کسی حد تک ایک ٹرائبل گلگت بلتستان کے کافی سارے ایریا ایک ٹرائبل شناخت رکھتے ہیں. وہاں پر زبان کو لے کے بھی لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, اپنی نسلی اس کو لے کے بھی ہیں. تو شناخت جو ہے وہ آپ پوری ہسٹری میں دیکھیں انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا اپنی پیٹ سے لے کے اور اپنی جان سے لے کے ان کی شناخت عزیز ہوتی ہے. تو گلگت بلتستان جو ہے پچھلے 70 سالوں سے جو ہے وہ بغیر کسی شناخت کے ایک کالونی کے طور پر جو ہے ہم رہ رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو بالکل جس طرح سے ہماری جان اور زندگی عزیز ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے خواہ وہ کسی بھی سیگمنٹ سے اس کا تعلق ہو, کسی بھی سیکٹ سے اس کا تعلق ہو, اس کے لیے اس کی شناخت جو ہے بہت اہم ہے. اور ہم فخریت آپ یہاں پر بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم اپنے ثقافت, کلچر اور اپنی زبان, ان چیزوں کو لے کے ہم کتنے سینسیٹیو لوگ ہیں. تو یہ پاکستان سے گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو ہے وہ ہمدردی کہہ لیں یا محبت کہہ لیں یا حسن زن ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے ابھی بھی پاکستان کے لیے کوئی برے جذبات نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری شناخت مٹائی بھی ہے, ہماری حق حکمرانی ہم سے چھینی ہوئی ہے, ہماری زمینوں کا مسئلہ چل رہا ہے, وہاں پر ہمارے وسائل کی لوٹ مار ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے ابھی بھی لوگ جو ہیں اس طرح سے آپ کو وہ ریئیکشن آپ کو نظر نہیں آئے گا جو آپ کو بلوچستان میں یا KPK میں یا سندھ کے کچھ ایریاز میں نظر آتے ہیں. لیکن عوام, اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ عوام جو ہے اپنی شناخت کو لے کے جو ہے وہ غافل ہیں یا پھر وہ اس کو اتنا کوئی معمولی بات سمجھتے ہیں. شناخت کے معاملے میں جو ہے وہاں کے عوام جو ہے بہت ایسے مطلب بہت ہی جذباتی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نہ صرف قومی شناخت کا تعین ہو, قومی سوال کا تعین ہو, بلکہ ہم یہ گلگت بلتستان کے عوام یہ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی سے جو ہے ان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہو. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے اس میں پاکستان کا جو دیرینہ موقف رہا ہے ریاست پاکستان کا یونائٹڈ نیشن میں, اس کے اوپر ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کوئی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا خواہ مخواہ میں وکیل بنا ہوا ہے, اور وکالت بھی کوئی اچھی نہیں ہو رہی ہے.
تو جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے، گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، وہ انٹرنیشنل فورمز میں اس طرح سے نہیں لڑا جا رہا ہے جس طرح سے لڑا جانا چاہیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دفاع کے علاوہ وہ تمام جو اختیارات جو ہیں وہ ہمیں لوکل سطح پہ ہمیں دیا جائے، ہماری اسمبلی کو دیا جائے، ہمارے عوام کو دیا جائے، اور ہم خود جو ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ہے اپنا مقدمہ لے کے جو ہے بین الاقوامی فورمز پہ لڑیں. ہم ہی اپنے اس مقدمے کو بہتر انداز میں لڑ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کے عوام طے کریں گے کہ پھر وہ پاکستان کا آئینی حصہ بننا چاہتے ہیں، صوبہ بننا چاہتے ہیں، یا انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا پھر آزاد رہنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر ہم ابھی سے کوئی سوچ مسلط کرنے کے حامی نہیں ہیں. ہم جمہوری سوچ سکتے ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر وہ وہاں کے عوام اس چیز کا تعین کریں گے. آخر میں ناجی بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت آپ جانتے ہیں اسلام آباد میں بھی بلوچ مسنگ پرسنز کا احتجاج جاری ہے، چمن میں احتجاج ہو رہا ہے، گوادر کی طرف بھی حق 2 تحریک چل رہی ہے، سندھ میں بھی بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں. پاکستان کے لوگوں کو ایک گلگت بلتستان کے فرد کی حیثیت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت پاکستان میں آپ کو مختلف صوبوں کے لوگ سن رہے ہوں گے. پاکستان کے لوگوں نے ابھی تک جو ہے صرف گلگت بلتستان کا موسم کا حال کبھی میڈیا میں سنا ہوگا، یا خوبصورتی کے حوالے سے وی لاگس یا ٹی وی پہ پروگرامز دیکھے ہوں گے. ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں صرف خوبصورت پہاڑ، دریائیں اور مناظر نہیں ہیں. گلگت بلتستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو ہے 20 لاکھ عوام بستی ہے. ان لوگوں کے کوئی انسانی حقوق بھی ہیں جیسے آپ لوگوں کے ہیں. ہم بھی انسان ہیں آپ لوگوں کی طرح. ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے حکومت کا چناؤ کریں. ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے قانون سازی اور آئین سازی کریں. ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی آپ لوگ گزار رہے ہیں، بسر کرتے ہیں، بھلے کسی بھی فارم میں ہو، ہم اس کی بھی اصلیت جانتے ہیں جو پاکستان کے اندر جو نظام ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح آپ لوگوں کو انسان سمجھا جاتا ہے، اس طرح سے ہمیں بھی دیکھا جائے. وہاں کے گلگت بلتستان میں بھی ایک انسانی المیہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے 21ویں صدی میں بھی جو ہے ان کو وہ انسانی حقوق میسر نہیں ہیں جو دنیا کے کسی بھی خطے کے لوگوں کو میسر ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہماری خوبصورتی کے علاوہ، ہمارے مناظر کے علاوہ، وہاں کے عوام کے مسائل کے اوپر بھی غور کیا جائے. جب تک یہاں کے عوام جو ہے، کیونکہ ہماری آبادی بہت تھوڑی سی ہے، ہماری ایکسیس میڈیا تک نہیں ہے، ہماری ایکسیس جو ہے پاکستان کی پارلیمان تک نہیں ہے، ہماری ایکسیس جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز تک نہیں ہے، ہماری آوازیں ابھی کبھی آپ نے سنی نہیں ہوں گی. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ گلگت بلتستان کی آوازوں کو بھی سنا جائے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آصف ناجی کی آواز سنیں یا وہاں پہ کسی ایک خاص سیگمنٹ کی آواز سنیں. ہم کہتے ہیں کہ ذرا جب آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں یا وہاں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں بھی سنا جائے کہ ہمارے لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں. ہمارے بہت ساری انسنی آوازیں نہ صرف بلوچستان اور سندھ اور KPK میں ہیں، بلکہ پورے گلگت بلتستان میں جو ہے آج تک کسی آواز کو سنا نہیں گیا ہے. ہم سے کبھی پوچھا نہیں گیا ہے کہ پاکستان وہ گلگت بلتستان کے عوام کو جو ہے وہ کس طرح کے مسائل اور چیلنجز کا تو یہ سامنا تو میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے نا ہے. جی، یہ تو میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پہاڑ دکھاتا ہے، کیٹو دکھاتا ہے، ناگا پربت دکھاتا ہے، جھیلیں دکھاتا ہے، سبزار دکھاتا ہے. تو یہ بھی تو دکھائے نا کہ وہاں انسان بھی رہتے ہیں. تو یہ میڈیا سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ کو؟ جی بالکل، مجھے میڈیا سے شکایت ہے. ایک تو خیر پاکستان کا جو کارپوریٹ میڈیا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گلگت بلتستان کے ایشوز کے اوپر جب بات کرتے ہیں، ان کی ایکسکیوز یہ ہے کہ اس کے اوپر ان کی ریٹنگز گر جاتی ہیں. تو یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی عوامی ایشو کے اوپر وہ بات کرتے ہوئے وہ یہ بہانے کرتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ میڈیا سے زیادہ میں اتنا الزام نہیں دوں گا. آج ہی ہمارے کچھ میڈیا کے دوستوں سے بات ہوئی تھی. ہم نے کہا کہ پچھلے 1 مہینے سے وہاں پر احتجاج جاری ہیں، تو انہوں نے معذرت کر لی، کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پر جلتے ہیں، یا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں سے ان کے اوپر پریشر ہے. خاص طور پر گلگت بلتستان میں جب بھی انسانی اور سیاسی ایشوز کے اوپر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو ان کو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ وہ ان ایشوز کو جو ہے ہائی لائٹ نہ کریں. تو اوورآل خیر پورے پاکستان کا ذمہ دارانہ صحافت پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن گلگت بلتستان کے اوپر جو ہے ان کو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ان کی چیزوں کو، ان کے سیاسی ایشوز کو، ان کی انسانی ایشوز کو جو ہے وہ آپ نے کوریج نہیں دینی. بہت شکریہ آصف ناجی، ہمارے ساتھ تھے. آپ نے تفصیل سے بتایا، اور امید ہے کہ کم از کم اس طرح سے پاکستان کے عام افراد تک گلگت بلتستان کا جو معاملہ ہے، مقدمہ ہے، وہ پہنچ گیا ہوگا کہ وہاں پر لاکھوں افراد ہیں جو اس وقت سراپا احتجاج ہیں. کئی دنوں سے شدید سردی میں وہاں لوگ بیٹھے ہیں اور گیہوں کی قیمتوں کے حوالے سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں. میں اکثر
گلگت بلتستان کے لوگوں سے سنتا ہوں کہ ان کے اوپر جو دہشت گردی کے مقدمات اور دیگر اس انداز سے ایسے بہیمانہ قسم کے اور ظالمانہ قسم کے قوانین کا نفاذ، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، یہ سارے معاملات آپ کو گلگت بلتستان میں ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی میڈیا پر آپ کہیں نہیں سنتے یہ بیانیے. تو میں نے سوچا کہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہو. آصف ناجی آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ اس انداز سے پاکستان کے دیگر لوگوں کو کم از کم بلوچستان کے گلگت بلتستان کے اس معاملے کا تفصیل سے علم ہوا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.